قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کا بھی موضوع قرآن کریم کی سچائی، صداقت اور حقانیت تھا۔ آج بھی اسی سے ملتا جلتا موضوع ہے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں، ہماری قرآن کریم کے حوالے سے ذمہ داریاں کیا ہیں۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے۔ قرآن کریم متقین کو ان کی منزل مقصود تک لے جانے والی کتاب ہے۔ ساری انسانیت کے لیے قرآن کریم سرچشمہ ہدایت ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ الفرقان ہے، یہ بینات اور دلائل سے لبریز کتاب ہے۔ یہ کتاب قرآن کریم محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے پاس باطل نہیں آ سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ یہ سچی کتاب ہے، یہ محفوظ اور مصون کتاب ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ کتاب ہے۔ جن و انس ساری کائنات مل جائیں اور اس کی ایک صورت جیسی کچھ صورت لا سکیں تو یہ بھی ممکن نہیں۔ یہ بے مثل، بے مثال، لا ریب، محفوظ، مصون اور سرچشمہ ہدایت کتاب ہے۔ یہ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو کچھ بیان ہوا اس کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ محفوظ کلام ہے، یہ جامع کلام ہے، سرچشمہ ہدایت یہ کلام ہے، یہ ہم ایمان لائیں۔ پہلا حق اس کو ماننا ہے، اس کو اللہ کا کلام ماننا، یقین کرنا اور تسلیم کرنا ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی، خوبیاں کہ ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے بارے میں کوئی شک نہ کیا جائے، اعتراضات نہ کیے جائیں۔ جو شک کرے گا، جو اعتراضات کرے گا، اس کو حق نہیں مانے گا، وہی اس سے گمراہ ہوگا۔ جو شخص، جو مسلمان قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانے گا، سراپا حق جانے گا، تو قرآن کریم اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنا پڑھتے ہیں جتنا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھیں یہ بھی قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی کثرت سے تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اولئک یؤمنون بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس پر ایمان ہے۔ تو ایمان لا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اس کا حق ہے۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، جو اس کا کفر کرے گا وہ گھاٹے میں ہے، جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانے گا وہ خسارے میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے
سیکنڈ لاسٹ آیت، اس میں اللہ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو اللہ تعالیٰ نے کلام اتارا اس پر رسول بھی ایمان لے آئے اور ایماندار بھی ایمان لے آئے قرآن پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا پہلا حق، اس پر ایمان لانا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی آیات ہیں، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، تم یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسول۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو کتاب آپ پہ اتاری گئی ہے، وحی کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، ایک اور مقام ہے قرآن کا، اس میں اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ سورہ مزمل ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کریم سے جو میسر ہو تم اس کو پڑھا کرو۔ تو دوسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس میں کچھ آداب بھی ہیں، اس حق کی ادائیگی کے آداب یہ ہیں کہ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھے۔ زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن کریم کو زینت دو اپنی آوازوں کے ساتھ۔ تو بندہ گانے کی طرز نہ ہو، باقی خوبصورت آواز جتنی وہ پیدا کر سکتا ہے کرے اور اس کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ پھر تلفظ درست ہو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر کر پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں هو تجوید الحروف ومخارجها، اس کا مطلب ہے، ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ان کے مخارج سے ادا کرنا اور ان کی صفات کو بھی پیش نظر رکھنا۔ آسان لفظوں میں ہر حرف کے ادا کرنے کی ایک جگہ اور مقام ہے۔ کچھ حروف منہ سے ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے، کچھ جو ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ گلے سے، پھر گلے کے حصے ہیں، کچھ گلے کے اوپر سے ادا ہوتے ہیں، کچھ درمیان سے، کچھ نیچے سے۔ اب جو گلے کے نیچے سے ادا ہوگا اس کو گلے کے اوپر سے ادا کر دے گا، تلفظ غلط ہو جائے گا۔ کچھ ہیں کہ زبان سامنے والے دانتوں کے کناروں سے ٹکرائے گی، جیسے یعنی اوپر والی جانب، را، زال، سا، یہ حروف ہیں، اب ان کو ویسے ہی پڑھ دے۔ اسی طرح کچھ حروف ہیں دونوں دانت ملانے ہیں، پھر زبان ٹچ کرنی ہے، پھر ادا کرنے ہیں، زا، سین، صاد، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حروف کے مخارج آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، لیکن کچھ 15 دن مہینہ محنت کرے تو سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم حافظوں کے لیے آسان ہوتا ہے، زبان میں ایک روانی ہوتی ہے حفاظ کے لیے، تجوید آسان ہوتی ہے، تلفظ کی ادائیگی ان کے لیے آسان، کیونکہ ان کی پریکٹس بڑی ہوتی ہے۔ دوسرے بندے کے لیے مشکل ہے، لیکن محنت کرنے سے یہ آسانی سے چیز آہستہ آہستہ آ ہی جاتی ہے۔ پھر کچھ حروف ہیں ان کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ کو پتلا کر کے پڑھتے ہیں، جس کو ہم تفخیم علم تجوید میں کہتے ہیں یا جس کو ترقیق کہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کوشش کرے کہ بہتر سے بہتر کرے اپنی کیپیسٹی کے مطابق۔
آواز خوبصورت نکالے، بہتر سے بہتر تلفظ جو ہے ادا کرے، جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس میں مزید بہتری لائے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اس کو نہیں، اگر وہ آئیڈیل نہیں پڑھ سکتا تو پڑھے ہی نہ، نہیں پڑھے۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہمارے جو قاری بھی ہوتے ہیں نا، ان کے بھی وہ تلفظ اس پائے کے خال خال ہوتے ہیں جو عربی قرائے کرام کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نیٹیو لینگویج ہے، اس کا فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے خال خال قرائے کرام ہوتے ہیں جو اس پائے کو پہنچتے ہیں، نہیں تو میجارٹی کا تلفظ تجوید پڑھنے کے باوجود بھی اس پائے کو نہیں پہنچ پاتے کیونکہ دوسری زبان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اردو کی ساخت اور عربی کی ساخت یہ بڑی دور دور ہے۔ میرے استاد حافظ ثناء اللہ زادی حافظہ اللہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل تھے اور عرب یونیورسٹیوں میں جا کے لیکچر دیتے تھے، عربی بڑی کیا کہتے ہیں فلوئنسی سے بول لیتے تھے، بڑی زبردست۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو اردو دان پنجابی دان لوگ ہیں نا، ہماری جو اردو کی ساخت عربی سے دور ہے، فارسی اور عربی بڑی قریب ہے۔ فارسی بولنے والوں کے لیے عربی بول چال آسان ہے قدرے، ان کی ساخت بڑی۔ اردو چونکہ یہ مکسر آف لینگویجز ہے اس لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال اپنی کیپیسٹی کے مطابق بہتر جو ہے نا تلاوت کرے، خوبصورت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک حافظ ہے وہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھ سکتا ہے، وہ الفاظ کو جو ہے وہ کاٹ کاٹ کے پڑھے، یہ تو غلط بات ہے نا، وہ تو بہتری لا سکتا ہے نا، تو یہ غلط ہے۔ جیسے ہمارے ہاں صلاۃ تراویح میں اللہ ماشاءاللہ چند لوگ ہی ہیں جو صحیح تلفظ سے پڑھتے ہیں، نہیں تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ تلفظ کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو بہرحال صحیح اپنی کیپیسٹی کے مطابق صحیح قرآن پڑھیں، اور سیکھنے میں حرج نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو قرآن کریم کے تلفظ میں بہتری لانے کے لیے انسان کو جو ہے نا وہ جھجک نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ کئی لوگ، کئی بزرگ دیکھے ہیں، انہوں نے آخری عمر میں جا کے قرآن حفظ کیا، آخری عمر میں جا کے قرآن درست کیا ہے، لگاؤ ہے قرآن سے، پڑھتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، اپنے اندر بہتری لاتے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھے، اپنی صلاحیت کے مطابق درست تلفظ کے ساتھ پڑھے، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیسرا حق بھی ادا کرنا ہے، جہاں اس کو خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، وہاں اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ یہ بھی حق ہے جس کی طرف ہمارا عام طور پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ تو یہ تیسرا حق ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ کم سمجھ کر پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ بھی قرآن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک المناک بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو نہ سمجھ کر زیادہ لوگ پڑھتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں خاص کر آپ ہسٹری دیکھ لیں، یہاں پر قرآن کو سمجھنے کے لیے رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، قرآن فہمی سے، قرآن کے سمجھنے سے دور کیا گیا ہے۔ ابتدا دیکھ لیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ کیا تو ان کے اوپر فتوے نہیں لگے،